نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان کرامی، تفسیر خلاصہ دعوت القرآن کے حوالے سے آج کی اس نشست میں یہ 11واں پارہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو مضمون بیان کیے ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو سورۃ توبہ پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ جو آگے سورۃ یونس پر مشتمل ہے۔ سورۃ توبہ جس کو سورۃ برات بھی کہا جاتا ہے، اس پارے کے اندر یعنی 11ویں پارے کے اندر جو حصہ سورۃ توبہ کا آ رہا ہے، اس میں 3 باتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 منافقین اور ان کے حالات اور ان کا رویہ۔ نمبر 2 کچھ مومنین اور ان کی صفات کریمہ جو اللہ پاک نے اس پارے کے اندر بیان کی ہیں۔ اور نمبر 3 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور آپ کی کچھ صفات کا بھی تذکرہ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے اس پارے کے اندر وہ ہے منافقین جو ہے، منافقین کا رویہ۔ یہ وہی غزوہ تبوک کا بقیہ حصہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس کے کچھ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ غزوہ تبوک جب لگا تو یہ ایک مشکل دور تھا مومنین پر، اور جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پکے مومن تھے وہی چلے گئے، باقی جو پیچھے رہ گئے تھے کچھ تو معذور تھے جن کا عذر اللہ پاک نے یہ صاحب کا جو سپارہ 10واں سپارہ گزر چکا ہے اس کے آخری صفحے پر اللہ پاک نے بیان کیے۔ کچھ تو معذور تھے، باقی ان کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ اس غزوے کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے منافق تھے جنہوں نے بغیر کسی مجبوری کے صرف اپنے نفاق کی وجہ سے اس غزوے کے اندر شرکت نہ کی، اور اللہ پاک نے مستقل 2-3 رکوع جو اس پارے کے نازل کیے ہیں یہ انہی کی مذمت پر بیان کیے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آپ واپس آئیں گے اس غزوے سے تو لوگ یہ عذر بیان کریں گے، خام خواہ کے عذر، یعنی کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ مجبوری تھی، ہماری یہ مجبوری تھی، تو یہ عذر بیان کریں گے آپ کے سامنے آ کر۔ تو جب یہ عذر بیان کریں گے تو قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ ان کو کھری سنا دیں اور ان کو کہہ دیں کہ کوئی تمہارا عذر قابل قبول نہیں، ہم اپنی بات نہیں ماننے والے، اور جو تم عذر بیان کر رہے ہو تمہارے عذر کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری جو خبر ہے وہ اللہ پاک نے پہلے ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان منافقین کا تذکرہ بھی کیا اور ان کا رویہ بھی بتا دیا، بلکہ اللہ پاک نے اسماء ذکر کر دیا ان منافقین کے جنہوں نے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر نفاق رکھے ہوئے تھے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دے کہ عن قریب اللہ اللہ کے رسول تمہارے عمل تمہیں دکھا دے گا، یعنی کہ تمہارے عمل جو ہے تمہارے سامنے آ جائیں گے جو تم رویہ اختیار کیا ہے۔ بہرحال پورے اس رکوع کے اندر یہی منافقین کی صفات اور منافقین کی یہی مذمت، انہوں نے کیا کیا، جو انہوں نے کام کیا وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے اس پارے کے اندر بیان کر دیے۔ پھر آگے ان منافقین کا جو رویہ تھا اس پر اللہ پاک نے ایک اور بات بھی بیان کر دی، وہ یہ تھا کہ منافقین نے مسجد زرار نامی ایک مسجد بنائی تھی مدینہ منورہ کے اندر، اور مسجد بنانے کا جو مقصد ان کا تھا وہ بھی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کے خلاف سازشیں کی جائیں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی تھی، تو اللہ پاک نے کلی طور پر اس مسجد کی نفی کر دی کہ یہ کوئی مسجد نہیں ہے، تو ایک بنیاد رکھی انہوں نے ایک عمارت کی، لہٰذا نام دے دیا اس کا مسجد کا، جب نیت ان کی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا ہے، لہٰذا ان کی کوئی مسجد قابل قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی طور پر یہ بیان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جا کر مسجد میں وہ آئے تھے، وہ واقعہ بڑا طویل ہے، بڑے تفصیل سے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے
کہ انہوں نے مسجد بناتی پہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں ہماری اس مسجد کے اندر جا کر آپ نماز ادا کریں تاکہ اس مسجد کی شہرت ہو اور ہم باقاعدگی کے ساتھ ادھر نماز پڑھ سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہی نازل فرما کر روک دیا کہ آپ نہ جائیں اس مسجد کے اندر, اس کی بنیاد ہی بری نیت پر رکھی گئی ہے, لہٰذا انما الاعمال بالنیات, جیسے نیت کی ہے ویسی ان کو مراد ملے گی. تو ان کا جو کام اور ان کا جو رویہ ہے وہ برا ہے, تو اللہ نے نفی کر دی. اور اسی طریقے سے آگے اللہ پاک نے مسجد قباء جو تھی اس کی تعریف کی کیونکہ اس کی بنیاد ہی نیت خالص اور اللہ پاک کی رضا کے لیے تھی, تو لہٰذا اللہ پاک نے یہ بھی منافق ان کا کچھ عمل تھا اس کو اللہ پاک نے بھی رد کر دیا. اور اسی کے ضمن میں پھر آگے ایک کو چھوڑ کر آگے جو بات آتی ہے وہ ان جلیل القدر صحابہ, 3 جو صحابہ تھے ان کا اللہ پاک نے ایک قصہ بیان کر دیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, وہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے لیکن ان کا بھی کوئی عذر نہیں تھا. تو تفصیل کے ساتھ ان کا حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے, اس کا بھی اللہ پاک نے اشارہ اس پارے کے اندر کر دیا. وہ جو 3 صحابہ تھے کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور اسی طریقے سے مرارہ بن ربیعہ, یہ 3 صحابہ تھے جن کا نام بھی حدیث کے اندر آتا ہے. اچھا واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو, چونکہ اللہ پاک نے وحی نازل کر دی تھی, ان سب کو بلایا جو غزوہ کے اندر شریک نہ ہوئے. تو منافق جب آئے انہوں نے آ کر عذر بیان کر دیے کہ ہماری یہ مجبوری تھی, ہمیں یہ تھا, تو عذر بیان کرتے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے گئے اور چلتے گئے. لیکن جب یہ 3 صحابہ آئے, کیونکہ یہ مخلص تھے, انہوں نے آ کر اعلان کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آ کر حق اور سچ بات جو تھی وہ بتا دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی عذر نہیں تھا بلکہ شیطان نے بہکا دیا تھا, مجبوری بھی کوئی نہیں تھی, اسی وجہ سے ہم جو رہ گئے. تو مکمل تفصیل کے ساتھ واقعہ آتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تاکہ 40 یا 50 دن تک مسلمانوں نے بول چال اور معاشی جو تھا ان کے ساتھ بائیکاٹ جاری رکھا, حتیٰ کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہی سورۃ توبہ کی آیت نازل کر دی. اللہ پاک نے ان صحابہ کی جو برات کا اعلان بھی کیا اور ان کی توبہ بھی اللہ پاک نے قبول کر دی, اور اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بھی دے دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخلص ہیں اور ایمان والے ہیں, لہٰذا آپ ان کو معاف کر دیں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو اللہ پاک نے گویا کہ یہ بھی ایک واقعہ اللہ نے بیان کر دیا. اور دوسری جو چیز اس پارے کے اندر یعنی اس سورۃ توبہ کے حصے کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے مومنین جو تھے ان کی صفات. اللہ پاک نے 2 یہ آیتیں آتی ہیں, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پہلی بات یہ کہ اللہ پاک نے ان کی تعریف کی کہ بڑے اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ پاک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. کس چیز کی تجارت؟ وہ تجارت لین دین کا معاملات نہیں دنیاوی جیسے ہم تجارت کرتے ہیں, بلکہ وہ تجارت اعمال کی تجارت ہے اور عمل کی تجارت ہے اور نیکیوں کی تجارت ہے. اللہ نے فرمایا کہ بے شک ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم, اللہ پاک نے ایک تجارت کی ہے مومنین کے ساتھ, اور انفسهم اور مالهم, اور ان کے مالوں کو ان کے جانوں کو لے لیا. اللہ پاک نے یعنی تجارت اس انداز سے کی ہے کہ مومنوں نے اللہ سے تجارت کی, اللہ نے مومنوں کے ساتھ تجارت کی. مومن کیا تجارت کرتے ہیں؟ مومنوں نے اپنے جان اپنا مال اللہ کے راستے میں فروخت کر دیا, اللہ کے راستے میں دے دیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, بدلہ کیا لیا؟ اللہ پاک سے اللہ کی جنت لے لیے. تو یہ ایک مومنین کی جو تجارت تھی اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ بہت نفع مند یہ تجارت ہے جو مومنین اپنے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. اور پھر آگے اللہ پاک نے اسی کو بیان کیا, مومنین کی کچھ صفات بھی اللہ پاک نے بیان کر دی ہے. غالباً کوئی 9 صفاتیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اس طرح کی جو صفات ہیں مومنین کی وہ اللہ پاک کے پیارے ہیں اور ان کے لیے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کر لیا. التائبون, اور رجوع کرنے والے. العابدون, دوسرے نمبر پر یہ عبادت کرنے والے. الحامدون, اللہ کی تعریفیں کرنے والے. اور السائحون, اور سیری کرنے والے, صبح صبح اٹھنے والے. الراکعون, اسی طریقے سے رکوع سجدہ, ساجدون, اور سجدہ کرنے والے, رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. اور اسی طریقے سے والعامرون بالمعروف, اور اچھائی کا اور نیکی کا حکم دینے والے یعنی نیکی کے کاموں کی طرف مسلمانوں کو لانے والے. والناہون عن المنکر, اور برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی جو حدود ہیں یعنی کہ اللہ پاک کے جو دین ہے, دین کی جو حدودیں ہیں
ان دین کی حدودوں کا پاس رکھنے والے یہ سارے مومنین ہیں، اور یہ مومنین کی صفات ہے۔ وبشر المومنین، ان مومنین کے اللہ پاک نے ان مومنین کے لیے بشارت دے دی ہے۔ بشارت کس کی؟ وہی پیچھے جو گزر چکی ہے، جنت کے اللہ پاک نے ان کو بشارت دے دی ہے کہ یہ صفات جس کے اندر ہوگی وہ پکے مومن ہوں گے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے یہ جنت کی صفاتیں بیان کر دی۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بیان کی ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کریمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر تو ویسے پورا قرآن مجید ہے، پورے قرآن مجید کو اگر اٹھا کر دیکھیں، پورا قرآن مجید میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی صفات کا بیان کرتا ہے، لیکن اللہ نے خاص طور پر کچھ صفات اس سورت کی آخری آیت میں بیان کر دی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بڑی کمال کی آیت اللہ نے بیان کر دی کہ بے شک تحقیق تمہارے پاس آیا ہے وہ رسول جو تمہاری نفسوں میں سے ہے، یعنی تمہارے اندر ہی سے اللہ پاک نے بھیجا ہے رسول اپنا پیغمبر نمائندہ بنا کر، عزیز علیکم، عزیز علیہ ما عنتم، اور اس پر بہت زیادہ محبوب ہے، یعنی بہت زیادہ اس کو گراں گزرتی ہے تمہارا مشکل میں پڑ جانا۔ یعنی مومنین جو امت ہے، امت کے ساتھ کتنا محبت کرنے والا وہ نبی ہے کہ امت کی مشقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تنگی کا باعث بنتی ہے، اس وجہ سے امت کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور آسان دین مہیا کرنے کے لیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ایمان کے بارے میں، ان کے اسلام کے بارے میں بڑا حرص کرتا ہے، یعنی بار بار اللہ پاک سے سوال بھی کرتا ہے، اور حرص اس چیز کا کرتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان، یہ انسان جو ہے مسلمان اور مومن ہو جائیں، ان کے ایمان کی وہ حرص کرتا ہے، اور بڑا رحم کرنے والا اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اتنا شفیق اور اتنا پیارا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے بھیجا۔ اللہ پاک نے یہ صفات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سورت کے آخر میں بیان کر دی۔ اور دوسرا حصہ جو اس پارے کے اندر آ رہا ہے، دوسرا حصہ وہ سورۃ یونس پر مشتمل ہے، اور اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ 4 چیزیں بیان کی ہیں بنیادی طور پر، اور ضمن میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو بیان کیے گئے ہیں اللہ کے موضوع وہ ہیں 4۔ نمبر 1 توحید اللہ پاک کی، نمبر 2 قرآن مجید کی عظمت، اور نمبر 3 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کا کچھ تذکرہ بھی کیا ہے، ذکر بھی کیا ہے۔ تو پہلی جو چیز اللہ پاک نے بیان کی ہے وہ اللہ کی توحید۔ ویسے تو پورا قرآن مجید اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، آپ جس آیت کو اٹھا دے دیکھیں وہ ساری کے ساری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے ایک بہترین نشانی اور علامت ہے، لیکن ادھر اللہ پاک نے کچھ صفات اور کچھ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں۔ سورت کے شروع میں ہی دیکھیں، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا ہے، اس کو لوگ جو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی تعجب کی نگاہ نہیں، اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی ہے، اور یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن اللہ نے آگے کچھ قدرت کی نشانیاں واضح جو کھلم کھلی ہیں، بدیہی صریح اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں اللہ نے ان کا نشاندہی کر دی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ذرا زمین آسمان کو دیکھو، اللہ نے کتنے آسان طریقے سے اتنا بڑا نظام اللہ نے صرف 6 دن کے اندر بنا کر انسان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر آپ خود اللہ پاک عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ تمثیلی نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے صرف ہے، باقی اللہ پاک وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لا مثل لا مثال ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اور اللہ کا کوئی ایسا عرش نہیں جیسے کہ بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے اور اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان کرنا یہ ناجائز ہے۔ باقی اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ ہمارے ذہنوں کے مطابق ہیں کہ اللہ نے اتنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور اتنا نظام بنایا، پھر نظام کو چلانے کے لیے وہ اللہ پاک ہی کا حکم ہے جس کے ساتھ یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ یدبر الامر، ہر چیز کو اللہ پاک نے بڑے تدبیر کے ساتھ چلا دیا۔ آپ دیکھیں کائنات کے اندر جو چیز بھی چل رہی ہے بڑے تدبر کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اصولوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر ذرا برابر کوئی ملال نہیں آتا اور نہ کوئی رنجش آتی ہے، بلکہ ہر چیز بڑے اپنے نظام کے ساتھ ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے اللہ پاک نے کچھ قدرت کی نشانیاں مزید بھی دکھائی ہیں، دن ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، اجالا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہیں اور انسان کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ اجاگر کی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسری جو چیز اللہ پاک نے بیان کی ہے، جیسے کہ اس سورت کے شروع میں بھی آیا تھا، وہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔
قرآن مجید کی عظمت پر کئی ساری آیات یہاں اس پارے کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ایک تو آیت یہ کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید یہ وحی نازل کر کے، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کر کے امت پر آسانی کیا، امت کو عجیب سے اور بڑی پیاری اور معجزہ بنا کر اللہ نے کتاب دے دی ہے، اور کتاب بھی ایسی جس کے ایک ایک لفظ پر اتنا نیکیاں، اور کتاب بھی ایسی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے ایک چیلنج بھی دیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس کتاب یعنی قرآن مجید کی فضیلت پر آگے ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگوں، پورے لوگوں کو، بلکہ اللہ پاک نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمہارے پاس ایک موعظہ یعنی کہ نصیحت آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں نصیحت سے مراد یہی قرآن مجید ہے، اور کیا ہے اس کے اندر کتنی صفات ہیں، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے جو راز ہیں، دلوں کے جو بیماری ہیں، ان کو یہ شفا، ان کے لیے شفا بھی ہے اور علاج بھی ہے، یعنی انسان کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، اندرونی بیماریاں، ان کے لیے جو علاج ہے وہ علاج اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے، ہدایت اور رہنمائی یہ مومنین کے لیے، باقی نفاق کے لیے یہ جو شفا ہے یہ پوری انسانوں کے لیے ہے۔ لہٰذا جو بندہ انسان اس کتاب کو، قرآن مجید کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا، ان کے لیے یہ صفات ہیں، یہ اللہ پاک نے فائدے اس کتاب کے اندر رکھ دیے ہیں، یہ 3 فائدے اللہ نے ذکر کر دیے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی فضیلت۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے چیز، وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی کئی سارے مقامات پر آئی ہے، یہاں پر اللہ پاک نے جو بیان کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر جب رسول آ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس رسول کے ذریعے سے انصاف قائم کرتا ہے اور اپنا معاملات اللہ پاک انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی، انصاف اللہ پاک کرے گا۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے دین بھیج کر بھی انسانوں کے ساتھ انصاف ہی کیا ہے، انسانوں کو بھٹکنے دیا ہے، اور آخرت اندر بھی اللہ پاک کا احسان اور اللہ پاک کا انصاف ہی ہوگا، جو انصاف اللہ پاک نے راج کرنا ہے اور چلانا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آگے بھی صفات بیان کی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، آپ کی ذات، یہ ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور نعمت ہے بلکہ عظمیٰ ہے، تو یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان بھی ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہارے پاس اللہ کی کوئی نعمت آ جائے تو نعمت پر نہ شکری نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرتے ہوئے، شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے فَلْيَفْرَحُوا، اپنے اندر خوشی محسوس کرو، اور دوسرا جو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ نعمت کی شکری ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نعمت عظمیٰ بن کے آئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت پر ہم خوشیاں منائیں، ہم شکر کریں۔ تو شکر کیسے کریں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اثر پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، آپ کے طریقے پر عمل کریں، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اثر کا شکر ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور آپ کے قرآن مجید پڑھنے کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان جو ہوتی ہے نا، جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں خود گواہ ہوتا ہوں۔ تو گواہی جو ہے یعنی گویا کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے پر تعریف کیا، آپ کے جانے پر تعریف کی، آپ کی تلاوت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جو علامتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا جو جسم وجود ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اللہ تبارک و تعالی نے مکمل قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ پاک نے قسمیں بھی کھائی ہیں اور تعریفیں بھی بیان کی ہیں۔ اور چوتھی جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے اس حصے کے اندر یعنی اس سورۃ یونس کے اندر بیان کی ہے، وہ ہے اپنے پیارے بندوں کا تذکرہ اور ان کی شان و شوکت۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولی، اپنے دوستوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ نے پورے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، یہاں ولی سے مراد وہ ہے جو عبادت گزار بندہ، یعنی غیر انبیاء اور انبیاء سب کو یہ آیت متضمن ہے۔ انبیاء تو اللہ پاک کے ولی ہیں ہی ہیں، اللہ کے دوست ہیں ہی ہیں، لیکن غیر انبیاء جو اللہ پاک کی دین میں
ईमान में पुख्ता हैं और अपने आप को अल्लाह पाक का प्यारा बंदा बनाकर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े हैं, तो ये भी अल्लाह पाक के वली और अल्लाह के प्यारे हैं। तो अल्लाह ने इन प्यारे बंदों के लिए कुछ खुशखबरियां बयान की हैं। खुशखबरियां क्या? अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो वली हैं इनको कोई खौफ, कोई गम और कोई मलाल नहीं है। अल्लाह पाक के प्यारे हैं तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारों से, दुनिया के अंदर तो गम है ही है, लेकिन अल्लाह पाक ने इनके दिल का जो गम है, इनके दिल का जो कुड़न है, दिल का जो बेतमनानी है, गैर सुकूनी है, अल्लाह पाक ने ये उठा लिया। अब हम अल्लाह के जो बंदे होंगे, प्यारे होंगे, उनको दिल्ली सुकून और इत्मीनान होगा। और ये एहसान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा कि दिल के अंदर उनके दिल के अंदर किसी किस्म का कोई भी बेचैनी नहीं होगी। अल्लाह पाक दिली सुकून अता फरमा देता है। इसी वजह से ना गम और ना खौफ उनके चेहरे से तब तक नजर आएगा। चेहरे पर जब भी देखेंगे तो मुस्कुराहट और अल्लाह पाक की तरफ से इत्मीनान होगा। ये पहली अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि खुशखबरी दे दी। और दूसरी अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाहुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी इनके लिए बिशार देना करें, आखिरत के अंदर भी बिशार देना करें। दुनिया के अंदर अल्लाह ने दीन का और दीन पर चलने का तौफीक अता फरमा दी, ये बिशारत है। आखिरत के अंदर अल्लाह पाक ने अपनी सारी नेमतें, नेमत उज़्मा, जन्नत भी अता फरमा देनी, है भी अल्लाह पाक की तरफ से बिशारत है। बल्कि अल्लाह पाक ने मुकम्मल असूल बयान कर दिया, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह भी फिर उसका हो गया, अल्लाह की सारी चीजें भी उसी की हो गई। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का वादा है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो पहली जो चीज अल्लाह ने बयान की यानी इस मौजू के अंदर वो ये। और दूसरा फिर अल्लाह पाक ने कुछ अंबिया का भी तज़किरा किया। ये शुरू में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का और नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक मुकम्मल जो वाक़या थोड़ा सा इशारा करके अल्लाह ने वो भी बयान कर दिया। और दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक ने अंबिया में से फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया और मुकम्मल वो तफसील के साथ कि हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए और फिरौन को दीन पहुंचाया, लेकिन फिरौन ने दीन को कबूल ना किया। फिर अंजाम क्या हुआ कि फिरौन को अल्लाह पाक ने उठाकर समंदर में यानी उस दरिया के अंदर गर्क कर दिया। फिर वो वाक़या आता है इस पारे के अंदर कि जब फिरौन गर्क होने लगा तो उस वक्त कहने लग गया कि मैं ईमान लेकर आता हूँ मूसा और मूसा के खुदा पर, यानी अलैहिस्सलाम, इनके पर ईमान लेकर आता हूँ। तो वो रिवायत के अंदर आता है यानी तफसीरों के अंदर आता है आल आना कि काजा से तकबलू, कि अब तू ईमान लेकर आता है। कि फरिश्ता कराता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब वो जान कब्ज करने के लिए आया, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम या हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उसने एक मिट्टी उठाकर फिरौन के मुंह पर मारी और ये कहा कि अब तू ईमान लेकर आता है, जब मौत को अपने आंखों से देख लिया है, अब तेरा ईमान कोई काबिल कबूल नहीं। इसी के ज़िमन में उलमा ने बयान किया है कि तौबा अल्लाह पाक कबूल करता है, लेकिन उस वक्त तक जब इंसान के सामने अजल का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता नहीं आता। इससे पहले पहले अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया कि जब चाहे इंसान तौबा कर ले, अपने आप को सुधार ले, लेकिन जैसी मौत को अपने आंखों से देखेगा उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी। तो फिरौन ने ये जो तौबा की थी उसी वक्त की थी जब इसने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अपने आंखों से देख लिया था। इसी वजह से अल्लाह पाक ने आयत भी नाज़िल की, अल्लाह ने तौबा भी इसकी कबूल नहीं की। फिर इसी तरीके से आगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या भी अल्लाह पाक ने बयान कर दिया, जिसके वजह से इस पूरी सूरत का नाम भी यूनुस रखा। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मुकम्मल तफसील के साथ कुरान मजीद के अंदर कई सारे मकामात पर आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब घर से निकले तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके, तौबा करके, और अल्लाह अपनी उम्मत के लिए यानी उस उम्मत के लिए जो उम्मत सरकश हो चुकी थी उसके लिए अल्लाह पाक से दुआ करके निकले थे। फिर क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने वो एक तफसीलों के अंदर आता है मुख्तलिफ अकवाल की सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने अजाब नाज़िल कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पहले चल पड़े तो अल्लाह पाक गुस्से हो गए, जिसकी वजह से अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर समंदर में गिरवा दिया। वो एक मुकम्मल तफसील आती है जिसकी वजह से वो मछली के पेट में चले गए। फिर अल्लाह पाक ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, जैसे कि सूरत अंबिया के अंदर आती है, दुआ की हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने। फिर अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की, तौबा भी कबूल की, मच्छी के पेट से निकाला और फिर अल्लाह पाक ने मुकम्मल तरबियत की हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। दोबारा अल्लाह पाक ने ओहदे पर फैज भी किया और अल्लाह पाक ने उम्मत भी अता फरमाई। तो ये तफसील के साथ एक वाक़या भी आता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का आखिर के अंदर। और फिर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ये आखिरी जो मजमून बयान किया है यही किया है इस सूरत यूनुस के आखिर में। दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।